ہم کیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ امتحانات سے پہلے مطلب لگاتار 8 گھنٹے کتاب کو بس گھورتے رہنا دراصل دماغ کو معلومات بھلانے کی ٹریننگ دینا ہے؟ بالکل، اور اس کے بجائے اگر ہم 40 منٹ کی بھرپور توجہ دیں آم، اور پھر ایک مختصر سی بریک لے لیں تو وہ یادداشت کے لیے کہیں زیادہ فائدہ مند ہے۔ ہاں ایسا ہی ہے نا۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی پر بات کریں گے۔ امتحانات میں بس 10 دن باقی ہیں تو اکثر ہم ایک شدید قسم کی گھبراہٹ یعنی پینک فیس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ او ہاں، پینک فیز۔ اس وقت دماغ کا وہ حصہ جو منطق کو کنٹرول کرتا ہے نا، وہ بالکل پیچھے چلا جاتا ہے اور سارے فیصلے ایک اندھے خوف کے تحت ہو رہے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو آج ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم اس غیر منطقی خوف کو سائنسی بنیادوں پر سمجھیں، مطلب اس سے نکل کر ایک ایکشن فیز میں کیسے داخل ہوا جائے۔ آج ہمارے پاس بڑی یونیورسٹیوں کی گائیڈ لائنز اور جدید حکمت عملیوں کا ایک بڑا زبردست ذخیرہ موجود ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر عام روایتی مشورے بالکل کام نہیں آتے۔ طالب علموں کو لگتا ہے وقت ختم ہو رہا ہے، سلیبس کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جو سر کرنا ناممکن ہے۔ بالکل۔ اور یہاں میں سوچ رہا تھا کہ اس روڈ میپ کے پہلے قدم کی بات کی جائے۔ مطلب جب تک ذہن ہی الجھا ہوا ہے کوئی تکنیک کام نہیں کرے گی۔ اکثر شکایت ہوتی ہے کہ ذہن بالکل خالی ہو چکا ہے۔ ہاں، وہ بلینک آؤٹ ہو جانا۔ لیکن تحقیق ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ خوف وقت کی کمی کا نہیں ہے، یہ معلومات کو پروسیس کرنے کی غلط حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ یہ بس دماغ کا ایک فریب ہے۔ بالکل ایک فریب ہے۔ اس کو ہم اسمارٹ فون کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب جب فون کی بیٹری 10% رہ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً بیٹری سیور موڈ آن کر دیتے ہیں۔ ہاں بالکل، پس منظر میں چلنے والی تمام ایپس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ فون چلتا رہے۔ بالکل۔ تو آخری 10 دنوں میں ہمارا دماغ بھی اسی بیٹری سیور موڈ کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ دوستوں کی تیاری سے موازنہ کرنا، بلا وجہ کے اوور تھنکنگ اور یہ سوچنا کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ سب وہ بیک گراؤنڈ ایپس ہیں جو ہماری انرجی نچوڑ رہی ہوتی ہیں۔ ان کو شعوری طور پر فورس کلوز کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جس چیز کو ورک لائف بیلنس کہتے ہیں وہ یہاں آ کر ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ ورک لائف بیلنس جیسی کوئی چیز ان آخری دنوں میں وجود نہیں رکھتی۔ ہمارے ماخذ بڑی سختی سے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں سماجی مصروفیات، تفریح، سوشل میڈیا سب مکمل طور پر منقطع کر دینا چاہیے۔ واہ، مطلب لائف کو بالکل محدود کر دیا جائے۔ جی ہاں، طالب علم کی زندگی کا محور صرف 3 چیزوں پر ہونا چاہیے: کھانا، سونا اور پڑھنا۔ بس اس سائیکل میں چوتھی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ دماغ پر پہلے ہی اتنا دباؤ ہوتا ہے، کوئی اور غیر متعلقہ چیز ڈالیں گے تو سسٹم ہینگ ہو جائے گا۔ اچھا، لیکن یہاں ایک بڑا مسئلہ آتا ہے۔ جب وقت کم ہے، سلیبس زیادہ ہے، تو ہم سب سے پہلے کس چیز کو قربان کرتے ہیں؟ ظاہر ہے نیند کو۔ عام تاثر تو یہی ہے کہ 8 گھنٹے سونے کا مطلب ہے قیمتی وقت ضائع کرنا۔ اور یہ مطالعے کی تاریخ کی سب سے خطرناک غلط فہمی ہے۔ اگر ہم حیاتیاتی طور پر دیکھیں نا، تو نیند صرف آرام کرنے کا نام نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر نیند کے دوران اصل میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں، جب ہم سوتے ہیں تو دماغ کا ایک خاص نظام جسے گلمفیٹک سسٹم کہتے ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ یہ دن بھر بننے والے زہریلے مادوں کو صاف کرتا ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ گہری نیند میں دماغ ہماری ساری یاد کی ہوئی معلومات کو ہپوکیمپس سے نکال کر نیو کارٹیکس میں منتقل کرتا ہے۔ ہپو کیمپس سے نیو کارٹیکس میں، یعنی شارٹ ٹرم سے لانگ ٹرم میموری میں؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ نیو کارٹیکس ہماری طویل المدتی یادداشت کا مرکز ہے۔ اگر ہم 7-8 گھنٹے کی نیند پوری نہیں کریں گے تو یہ عمل بیچ میں ہی رہ جائے گا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جیسے کوئی کمپیوٹر پر سارا دن کام کرتا رہے لیکن فائل کو سیو کیے بغیر ہی کمپیوٹر بند کر دے۔ کیا بات ہے، بالکل درست مثال دی۔ نیند دراصل معلومات کو سیو کرنے کا وہ بٹن ہے۔ زبردست۔ اچھا، اب فرض کریں کہ ذہنیت بھی ایکشن موڈ میں آ گئی، بیک گراؤنڈ ایپس بھی ہم نے بند کر دیں اور نیند کی اہمیت بھی سمجھ آ گئی، لیکن جب کتاب کھلتی ہے تو پڑھنا کیا ہے؟ اگر تیاری صفر ہے تو کیا تسلی کے لیے پوری کتاب کو شروع سے پڑھنا شروع کر دیں؟ نہیں، تسلی بخش ہونا اور کارآمد ہونا دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔
पूरी किताब को शुरू से पढ़ना, मतलब पैसिव रीडिंग करना, इस वक्त का सबसे बड़ा ज़िया है। तो फिर क्या करें? उस वक्त तो तरजीह सिर्फ बका होनी चाहिए ना? बिल्कुल। और बका के लिए सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करना। मतलब वो चैप्टर्स जिनका पर्चे में हिस्सा ज्यादा होता है और जो निस्बतन आसान होते हैं, पहले उन्हें पक्का करें ताकि पासिंग मार्क्स की जमानत मिल सके। और उसके बाद जिन्याता यूनिवर्सिटी का वो 5 दिन का चंकिंग प्लान इस्तेमाल करें। हाँ, मैं इस चंकिंग प्लान के बारे में पूछना चाह रहा था। ये मालूमात को याद रखने का तरीका ही बदल देता है। मतलब इसमें सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों या चंक्स में बांटकर रोजाना 2 घंटे एक हिस्से को दिए जाते हैं। सही, लेकिन इसका असल कमाल पता है क्या है? इसकी तरतीब। पहले दिन एक नया हिस्सा पढ़ा, दूसरे दिन एक नया हिस्सा पढ़ा, लेकिन साथ ही पहले दिन वाले हिस्से का भी 20 मिनट रिव्यू किया। अच्छा, यानी तीसरे दिन फिर तीसरा नया हिस्सा और पिछले दोनों का रिव्यू। इससे तो सारी मालूमात एक जंजीर की तरह आपस में जुड़ती जाएंगी। जी, और इसे हम नफ्सियात में स्पेस्ड रेपिटिशन कहते हैं। इसकी वजह एबिंगहास का फॉरगेटिंग कर्व है। हमारा दिमाग कुदरती तौर पर नई चीजें जल्दी भूलने लगता है। मतलब हमने कुछ याद किया और वो गायब होना शुरू हो गया। बिल्कुल, लेकिन जब हम अगले दिन उसे दोबारा देखते हैं तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि अरे ये मालूमात अहम है, इसे डिलीट नहीं करना, सेव रखना है। वाह! लेकिन चूंकि हम दिमाग पर इतना जोर दे रहे हैं, तो लगातार 2 घंटे इस तरह की शदीद ज़हनी मशक करना तो बंदे को बिल्कुल निढाल कर देगा। यहाँ पोमोडोरो टेक्निक काम आएगी। 100% पोमोडोरो टेक्निक इस थकावट को रोकने का बेहतरीन टूल है। 40 मिनट की भरपूर तवज्जो और फिर 5 मिनट की ब्रेक। और याद रखें, इन 40 मिनटों में सिर्फ किताब को घूरना नहीं है। हाँ, वो पैसिव रीडिंग जिसकी आपने बात की। तो फिर उन 40 मिनटों में एक्टिव कैसे रहें? यहाँ हम आईकाओ यानी ICOW की हिकमत अमली लाएंगे। आइडेंटिफाई यानी अहम नुकात को पहचानें, कंडेंस यानी उन्हें मुख्तसर करें, ऑर्गेनाइज यानी मंतकी तरतीब दें और राइट यानी उन्हें लिखें। अच्छा, लिखना। मतलब जब हम सिर्फ किताब पढ़ते हैं तो दिमाग फरेब का शिकार होता है कि हाँ, मुझे सब याद हो रहा है। लेकिन जब लिखने या बोलने की बारी आती है तो कुछ याद नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है। ये आयकाओ का तरीका दिमाग को मजबूर करता है कि वो खुद से जवाबात तख्लीक करे। एक्टिव रिकॉल इसी को तो कहते हैं। और मेरा ख्याल है कि पुराने पर्चे या जो मॉक टेस्ट हम देते हैं, वो भी इसी एक्टिव प्रैक्टिस का हिस्सा हैं। बिल्कुल, लेकिन मॉक टेस्ट सिर्फ खुद को नंबर देने के लिए नहीं होते। असल फायदा तब है जब हम गलतियों का तज्जिया करें, देखें कि नंबर कट कहाँ रहे हैं, कौन सा सवाल ज्यादा वक्त ले रहा है। यहाँ टाइम मैनेजमेंट की बात भी अहम हो जाती है। मतलब अगर कोई सवाल मुश्किल है तो क्या उस पर फंसे रहना चाहिए? अक्सर लोग इम्तिहान में जिद लगा लेते हैं कि ये तो मैं हल करके ही छोड़ूंगा। और यही वो मार खा जाते हैं। इसे स्ट्रेटेजिक अबैंडनमेंट कहते हैं। इम्तिहान में हर मिनट कीमती है। एक मुश्किल सवाल पर 10 मिनट जाया करने का मतलब है आपने 3 आसान सवालों का वक्त बर्बाद कर दिया। सही, मतलब मुश्किल को छोड़कर आगे बढ़ जाने में ही समझदारी है। जी, और पुराने पर्चों की प्रैक्टिस हमें यही फैसला करना सिखाती है। जब दिमाग इसका आदी हो जाए तो असल इम्तिहान में घबराहट नहीं होती। जबरदस्त। अच्छा, हमने जहनी मशकों पर तो काफी बात कर ली। अब जरा जिस्मानी ईंधन पर आते हैं। हमने शुरुआत में कहा था खाना, सोना और पढ़ना। तो इस खाने वाले हिस्से का क्या किया जाए? इम्तिहान में तो एनर्जी ड्रिंक्स और मीठी चीजों का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। जो कि लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की गाइडलाइंस के मुताबिक एक बहुत बड़ी गलती है। मीठी चीजें खून में ग्लूकोज को अचानक बढ़ा देती हैं। वक्ती तौर पर तो आपको एनर्जी महसूस होती है, लेकिन फौरन बाद एक शदीद शुगर क्रैश आता है। हाँ, वो क्रैश जिसके बाद जहन बिल्कुल सुन्न हो जाता है और कुछ समझ नहीं आता। बिल्कुल। LSE की हिदायत इस हवाले से बहुत क्लियर हैं। सबसे अहम चीज हाइड्रेशन है, यानी पानी पीना। मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर जिस्म में सिर्फ 1 या 2% पानी की कमी हो जाए तो दिमाग के टिश्यूज बाकायदा सिकुड़ने लगते हैं। हैं? दिमाग के टिश्यूज सिकुड़ने लगते हैं? जी हाँ, और मालूमात को प्रोसेस करने की रफ्तार ड्रामेटिक हद तक गिर जाती है। रोजाना कम से कम 1.2 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ मुझे एक और चीज पूछनी है। लोग रात रात भर जागने के लिए कॉफी के बड़े बड़े मग पीते हैं। इसका क्या नुकसान है? देखें, कॉफी में मौजूद कैफीन वक्ती तौर पर तो जगा देती है,
مگر طویل المدت بنیادوں پر یہ تھکاوٹ اور درد شقیقہ یعنی مائیگرین کا باعث بنتی ہے۔ کافی کے اس کریش سے بچنے کے لیے گرین ٹی بہترین متبادل ہے۔ گرین ٹی مطلب سبز چائے؟ اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس کی سائنسی وجہ ہے۔ گرین ٹی میں کیفین تو ہوتی ہے، لیکن ساتھ میں ایک امائنو ایسڈ ہوتا ہے جسے ایل تھیانائن کہتے ہیں۔ ایل تھیانائن کیفین کے برے اثرات جیسے دل کی دھڑکن تیز ہونا ان کو روکتا ہے اور آپ کو ایک پرسکون لیکن چوکنا کیفیت میں رکھتا ہے۔ واہ، یہ تو کمال کی چیز ہے۔ اور خوراک میں کچھ اور بھی شامل کرنا چاہیے؟ جی، پتوں والی سبزیاں جیسے پالک اور بروکلی، ان میں وائٹامن کے ہوتا ہے جو دماغ میں نئے نیورل پاتھ ویز بنانے میں مدد دیتا ہے، اور وائٹامن B6 اور B12 ہماری یادداشت کو تیز رکھتے ہیں۔ تو مطلب جسم کو ایندھن بھی مل گیا، نیند بھی پوری ہو گئی، اور چنکنگ اور آئیکن سے سلیبس بھی قابو آ گیا۔ لیکن انسانی ذہن کا کیا بھروسہ؟ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ امتحان ہال میں بیٹھیں، پرچہ سامنے آیا اور پہلا سوال دیکھتے ہی دل زور سے دھڑکنے لگا۔ ہاں، وہ جسے ہم بلینک آؤٹ کہتے ہیں۔ پسینہ آ جاتا ہے اور لگتا ہے جیسے سارا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو گیا ہو۔ بالکل۔ تو بہترین تیاری کے باوجود جب یہ شدید قسم کی اینگزائٹی طاری ہوتی ہے تب کیا کریں؟ اسے بائیولوجی میں امیگڈالا ہائی جیک کہتے ہیں۔ دماغ کو لگتا ہے کوئی خطرہ ہے اور وہ فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے۔ منطق کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ان لاک کیسے کریں؟ کانکورڈیا یونیورسٹی کی ایک ٹیکنیک ہے۔ سب سے پہلے تو گہرے سانس لینا، ناک سے ایک لمبا سانس کھینچیں، تھوڑا روکیں اور آہستہ سے منہ سے باہر نکالیں۔ اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہوتی ہے اور دماغ کو سگنل جاتا ہے کہ کوئی شیر حملہ نہیں کر رہا، سب ٹھیک ہے۔ اور کنکورڈیا کی ایک اور بڑی زبردست تکنیک تھی، وہ پروگریسو مسل ریلیکسیشن والی، خاص طور پہ وہ کرسی والی مشق۔ بالکل، ذرا آپ بتائیں وہ کرسی والی مشق کیا ہے؟ ہاں، مطلب جو لوگ امتحان ہال میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہو کے ورزش تو نہیں کر سکتے نا، تو جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اس کی نچلی سطح کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑیں اور پوری طاقت سے خود کو اوپر کی طرف کھینچنے کی کوشش کریں۔ اس سے کندھے اور بازو کے پٹھے شدید تناؤ کا شکار ہوں گے۔ اسے 5 سیکنڈ تک روکیں اور پھر اچانک سے ڈھیلا چھوڑ دیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس کا بائیولوجیکل میکانزم یہ ہے کہ جب ہم پٹھوں کو تناؤ دے کر اچانک چھوڑتے ہیں تو ہمارا پیرا سمپتھیٹک نروس سسٹم متحرک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو جسم کو پرسکون کرتا ہے۔ جی، یہ اچانک آنے والا سکون دماغ کی رگوں کو کھول دیتا ہے، بلڈ فلو بہتر ہوتا ہے اور وہ معلومات جو ڈر کی وجہ سے چھپ گئی تھیں فوراً واپس آ جاتی ہیں۔ کمال ہے۔ تو اگر ہم آج کی ساری گفتگو کو جوڑیں تو ایک بڑی کلیئر پکچر بنتی ہے۔ وہ 10 دن کا خوف بالکل توڑا جا سکتا ہے۔ بیٹری سیور موڈ آن کریں، ورک لائف بیلنس کو بھول جائیں، بس سوئیں، کھائیں اور پڑھیں۔ اور پھر معلومات کو 5 دن کے چنکنگ پلان کے تحت حصوں میں بانٹیں، آئی کاؤ کے ذریعے لکھیں، پرانے پرچوں کی مشق کریں، پانی پئیں اور دباؤ کو جسمانی تکنیکوں سے کنٹرول کریں۔ بالکل، مطلب یہ ایک پورا پیکج ہے۔ اس میں سے کوئی ایک چیز بھی کم ہوئی تو محنت ضائع ہو سکتی ہے۔ لیکن پروگرام کے اختتام پر میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ایک اور زاویے سے دیکھیں۔ جی بالکل، فرمائیے۔ ہمارے ذرائع میں کارنل نوٹس، مائنڈ میپنگ اور پوموڈورا تکنیک کا ذکر تھا۔ ذرا سوچیں، آخری 10 دنوں کی یہ شدید مشق، بڑے سلیبس کو حصوں میں توڑنا، نیند کی قربانی دیے بغیر وقت کو نچوڑنا اور شدید دباؤ میں اپنے اعصاب پر قابو پانا، کیا یہ سب محض ایک پرچہ پاس کرنے کے لیے ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کو کیریئر کا کوئی بڑا بحران آ جائے، کوئی پروجیکٹ ڈیڈ لائن پر آ کر پھنس جائے، تو تب کوئی امتحان کا پرچہ تو نہیں ہوگا، لیکن ناممکن کو ممکن بنانے کا اور گھبراہٹ میں پرسکون رہنے کا جو ہنر آپ ان 10 دنوں میں سیکھتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ امتحان گزر جائے گا، لیکن نکھرنے کی یہ صلاحیت آپ کا لائف ٹائم اثاثہ بن جائے گا۔ آج کے تفصیلی جائزے میں اتنا ہی، اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔